اب اللہ تعالیٰ نے ان 6 دنوں میں سے جمعہ کے دن کو سید الایام بنا دیا، یعنی دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا دن۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ ناز جس پر پڑ گئی اس کو فضیلت ملی، جیسے انبیاء میں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو جس چیز پر نگاہ ناز پڑی اس کو فضیلت ملی۔ مکہ مکرمہ پر پڑ گئی تو اس کو سید البلاد بنا دیا۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام میں سے 4 انبیاء کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح فرشتوں میں سے بھی 4 فرشتوں کو فضیلت عطا فرمائی، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور میکائیل۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے 4 حضرات کو خلفائے راشدین کی سعادت عطا، بننے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور آگے چلیے، اس دنیا میں بہت مجتہدین تشریف لائے، مگر ان میں سے 4 ائمہ کو اللہ رب العزت نے قبولیت عطا فرمائی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں میں سے 4 راتوں کو فضیلت عطا فرمائی، ایک شب برات، دوسری شب قدر، تیسرا شب جمعہ اور چوتھی شب عید، اور 4 دنوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ ایک یوم عرفہ عرفات حج کے دن، اور دوسرا یوم الاضحیٰ عید الاضحیٰ کا دن، اور یوم الفطر عید الفطر کا دن، اور یوم الجمعہ یعنی جمعہ کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 4 میں سے بھی ایک کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مثلا ملائکہ میں سیدنا جبریل علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی، انبیاء میں سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی، صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر عنہ کو فضیلت عطا فرمائی، اور آگے ائمہ میں دیکھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم بنا دیا۔ اور اگر آپ دیکھیں دنوں میں سے تو اللہ رب العزت نے یوم الجمعہ کو فضیلت عطا فرمائی۔ یہ دن بہت ہی زیادہ اہمیت کا اور فضیلت کا دن ہے، اس لیے اس کو سید الایام کہا گیا۔ چنانچہ اس کی تاریخ ذرا توجہ سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آدم علیہ السلام کو پتلا بنوایا وہ جمعہ کا دن، جس دن اس میں روح ڈالی گئی وہ جمعہ کا دن، جس دن آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے وہ جمعہ کا دن، اور پھر جس دن ان کو زمین پر اتارا گیا وہ بھی جمعہ کا دن۔ یہ زمین پر اترنا بھی ایک فضیلت ہے۔ کیوں؟ اگر زمین پر تشریف نہ لاتے تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا ہمیں شرف کہاں نصیب ہوتا۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے لگی وہ بھی جمعہ کا دن ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکالے گئے وہ بھی جمعہ کا دن۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، یعنی جو پہلے سے بنا ہوا تھا اسی پر نئی تعمیر شروع کی، وہ بھی جمعہ کا دن۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، مہینہ ذی الحجہ کا مگر دن جمعہ کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تو وہ بھی جمعہ کا دن۔ مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا تو وہ بھی جمعہ کا دن، اور اسلام کا پہلا غزوہ بدر جو ہوا تو وہ بھی۔ تو اس جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت نے بہت فضیلت دی۔ اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ کا لفظ اجتماع سے ہے، کیونکہ اس میں مسلمان ایک جگہ پر مجتمع ہوتے ہیں۔
اپنے محلوں کی مسجدوں سے آگے آ کر بڑی مسجد جمعہ کی جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک امام خطبہ دیتا ہے اور مقتدی اس خطبہ کو سنتے ہیں۔ اس خطبہ کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت ہے، اسی لیے خطبے میں کہا گیا کہ تم خطیب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھو اور اس کی بات کو دل کے کانوں سے سنو۔ دیکھیے، نماز میں قیام کے دوران سجدے کی جگہ پر نظر رکھنے کا حکم، رکوع میں دونوں انگوٹھوں کے درمیان نظر رکھنے کا حکم، التحیات میں اپنے دامن پہ نظر رکھنے کا حکم، اسی طرح خطبے کے وقت خطیب کے چہرے پہ نظر رکھنے کا حکم۔ کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی کو دیکھنے سے مل جاتی ہیں۔ اس امت کے جو اکابرین گزرے ان کی کیا کیفیت تھی؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کے چہروں کو دیکھا جاتا تھا، اللہ یاد آ جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا اور ایک چیز سے نگاہ جمانے کا حکم دیا۔ کن چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا؟ ایک مال سے اور ایک جمال سے۔ فرمایا محبوب، یہ جو کافروں کو ہم نے دیا ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت ہے، مگر آپ ان کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھا کے دیکھیں۔ اور دوسرا، یہ دنیا کا ظاہری حسن و جمال۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حسن ظاہر کے متلاشیوں نگاہوں کو نیچے رکھو، اس لیے کہ تم حسن حقیقے کے چاہنے والے بن جاؤ۔ تو دو چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا اور ایک پر نگاہ جمانے کا حکم دیا۔ کیا؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو صبر دے، اپنے آپ کو بٹھا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو نٹھی رکھ، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تیری نگاہ ان کے چہروں سے ہٹنے نہ پائے، اور اگر ایسا ہوا تريد زینت الحیات الدنیا۔ چنانچہ خطبے میں خطیب جو نصیحت کی باتیں کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا حق معاف فرما دیا۔ ظہر میں کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت، روزانہ 4 رکعت ادا کرنے والے جمعہ کے اجتماع میں آئے، فرمایا میرے بندو، یہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کی باتیں ہو رہی ہیں، خیرخواہی کی باتیں ہو رہی ہیں، تمہارے سامنے میرے حسن و جمال کو کھولا جا رہا ہے، تمہیں میری معرفت کی طرف بلایا جا رہا ہے، میرا تعارف تمہیں کروایا جا رہا ہے، یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی، میں 4 رکعت کو 2 رکعت میں بدل دیتا ہوں اس وقت میں بیٹھ کے ان کی باتوں کو سنتا ہوں۔ اس لیے یہ خطبہ یوں سمجھیے 2 رکعت کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن میں ساعت اجابت رکھ دی گئی۔ ایک ایسا لمحہ ہے جمعہ کے دن جس میں یقینی طور پر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اس میں اقوال مختلف ہیں، تاہم اس خوشی میں کہ مومن ایک جگہ اکٹھے ہوئے، ایک ان کے لیے قبولیت دعا کا لمحہ بنا دیا۔ پھر اس دن کی اتنی اہمیت کہ حدیث پاک کے مطابق اگر کوئی اہتمام سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو فرمایا پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے، تو گناہوں سے دھل کے واپس جاتے ہیں۔ یہ اجتماعیت کی شان ہے کہ جمعہ کے دن سب اکٹھے ایک جگہ ہوتے ہیں، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ یہ اجتماعیت کی شان اس جمعہ کے دن کے۔ اب دیکھیے امام جو خطیب نصیحت کرتا ہے عمومی طور پر آخر پر آ کر اس کا نچوڑ بتاتا ہے، اس کی کریم وہ بتاتا ہے، لب لباب۔ تو خطیب کی بات کا لب لباب کیا ہوتا ہے؟
اکثر آپ خطبہ سنیں گے نا عربی کا، تو آخر پر خطیب کہے گا وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ تمام نصیحتوں کا لب لباب آخر پر آ کر یہ بتاتا ہے۔ اس لیے وقت سے پہلے جمعہ کے دن آنا اور خطیب کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا یہ بہت زیادہ باعث اجر بھی ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت کا سبب بھی ہے۔ ایک اس میں جہت اور بھی ہے، ایک اینگل، ایک زاویہ اور بھی ہے۔ شریعت میں جمعہ کے دن کو یوم المزید کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں سے خوب حظ اٹھائیں گے، خوب لذتیں پائیں گے۔ تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلامی فرمائیں گے اور پوچھیں گے فَاسْأَلُونِي مَا شِئْتُمْ، میرے بندو تم مجھ سے جو چاہے مانگو۔ جنتی حیران، حور و قصور مل گئے، کھانے پینے کی نعمتیں مل گئیں، جہنم کا عذاب ٹل گیا، ہم صالحین، صدیقین، انبیاء، شہداء سب کی جو ہے مجالس میں ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ سب کچھ تو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم اپنے علماء سے پوچھو۔ چنانچہ یوں سمجھیں کہ لوگ جہاں جمعہ پڑھتے ہوں گے اپنے اپنے علاقے کے ان علماء کی طرف رجوع کریں گے۔ ذرا غور کیجئے، علماء کی ضرورت فقط دنیا ہی میں نہیں، علماء کی ضرورت ہمیں جنت میں بھی پڑے گی۔ آج لوگ پوچھتے ہیں جی یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو کس کام کے؟ ان کے بغیر تو جنت میں بھی گزارا نہیں ہمارا۔ چنانچہ پوچھیں گے لوگ تو علماء ان کو سمجھائیں گے کہ ہاں سب نعمتیں مل گئیں مگر ایک نعمت ابھی باقی ہے۔ ان نعمتوں میں اتنا جنتی انجوائے کر رہے ہوں گے، خوشی میں ہوں گے کہ ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہے گا۔ تو وہ پوچھیں گے کون سی نعمت؟ اور تو علماء کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ ہم جنت میں تمہیں مزید بھی نعمت عطا فرمائیں گے، اور مزید سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار۔ تو وہ کہیں گے ابھی اللہ تعالیٰ کا دیدار تو نہیں ہوا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائیے۔ اس وقت پھر سب جنتی اس بات کو ریئلائز کریں گے، محسوس کریں گے، کہیں گے ہاں ہمیں تو اللہ کا دیدار چاہیے۔ بھئی گھر ہو، مکان ہو، آسائشیں ہو، سہولتیں ہو اور مکین نہ ہو تو مکان کا کیا مزہ؟ محبوب نہ ہو تو انسان کو مزہ ہی نہیں آتا۔ تو جنت میں جو کچھ بھی نعمتیں مل گئیں مگر ابھی محبوب حقیقی کا دیدار تو نصیب نہیں ہوا، تو پھر جنتی اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا دیجیے۔ زبان حال میں گویا یوں کہیں گے اللہ ساری زندگی تجھے بن دیکھے سجدے کرتے رہے، اے اللہ بن دیکھے تیرے سامنے رکوع میں جھکتے رہے، اے اللہ بن دیکھے ہم راتوں کو تہجد میں اٹھ کے تیرے سامنے دامن پھیلاتے رہے، اے اللہ تیرے نام پر ہم نے مال قربان کیا، ہم نے اپنی جانیں قربان کی، ہم نے اپنے بچوں کو قربان اور شہید ہوتے دنیا میں دیکھا، اے اللہ ہر طرف سے ہم ہٹ کٹ چکے تھے، تیرے نام کے سہارے دنیا میں جیا کرتے تھے، تیری یاد ہی تو ہماری زندگی کے مقصود اور مطلوب، اے اللہ اب اپنا دیدار کروا دیجیے۔ دنیا میں بھی بندہ چاہتا ہے نا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو دل تو چاہتا ہے نا کہ محبوب حقیقی سامنے ہو تو عبادت کا پھر مزہ آتا۔ تو اس دن پھر جنتی مطالبہ کریں گے اے اللہ اے محبوب حقیقی اب آپ نے اپنے گھر میں خوش ہو کے بلا تو لیا، تو محبوب جب پاس بلاتا ہے تو دیدار ضرور کرواتا ہے، اے اللہ رسم دنیا بھی ہے، وعدہ بھی ہے، دستور بھی ہے، اب اپنا دیدار کروا دیجیے میرے مولا، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب انتظار نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بھی تو یہی ایک نعمت تھی کہ جس کا ہم دل میں حسرت لیے پھرتے تھے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر۔ وہ وعدہ فردا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا وعدہ۔
تو اس وقت جنتی عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجئے. چنانچہ اللہ رب العزت ان کو فرمائیں گے اچھا تیاری کرو. چنانچہ ایک بازار لگے گا جس میں جنتیوں کو من پسند کا حسن و جمال ملے گا. دنیا میں شادی کی تقریب کے لیے تیاری، فلاں تقریب کے لیے تیاری، یہ اللہ رب العزت کا دربار لگے گا، اس کے لیے بھی تیاری. چنانچہ جنتی لوگ جائیں گے اپنی من پسند کا حسن پائیں گے. پوشاکیں ہوں گی، لباس ہوں گے. بہرحال پھر ایک جگہ ہوگی نہر کے کنارے جہاں کرسیاں لگیں گی، پہلے انبیاء کرام، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، سب لوگ ہوں گے. اس محفل کی تفصیل تو بہت ہے، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام پھر اپنے اس آواز سے کہ جس کو سن کر پرندے بھی رک جایا کرتے تھے، پانی تھم جاتا تھا، اس آواز سے اللہ کا کلام سنائیں گے. سب جنتی سنیں گے. پھر اس وقت فرشتوں کو بھیجا جائے گا کہ جاؤ ان کو شراب طہور پلاؤ. تو جنتی مشروبات بھی پی رہے ہوں گے اور اس آواز کو بھی سن رہے ہوں گے. اللہ اکبر. پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت خود سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے. اتنی کیا کیفیت ہوگی اس وقت. اللہ. پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے. کیسا دیدار ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں، چاند کو جیسے سب دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں اسی طرح سب دیدار کریں گے، مگر وہ دیدار بے جہد، بے کیف، بے شبو، بے مثال. وہ عجیب دیدار ہوگا، مگر ان کو اس یعنی کیفیت محسوس ہوگی کہ گویا ہم اللہ رب العزت کی تجلیات کا دیدار کر رہے ہیں. کرسی لائی جائے گی، وسیع کرسی السماوات والارض، اس پر اللہ تعالیٰ تجلیات کو نازل فرمائیں گے اور وہ دیدار ہوگا. اس کی کیفیت کو الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتے. حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کے دل جوش میں آتے ہیں تیرے نام کے ساتھ. نام سن کے تڑپنے والے جس دن اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے، پھر اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ عجیب کیفیت ہوگی. اور وہی مقصود ہے ان تمام عبادات کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس جلوہ گاہ کی طرف بلایا کہ میرے بندو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض. وہ جو جنت کی طرف بلایا تو حقیقت میں محبوب نے اپنے وصل، اپنی ملاقات کے لیے بلایا. آؤ ہماری جلوہ گاہ کی طرف. ورنہ جنت کی نعمتیں تو معمولی چیزیں ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اصل چیز تو وہ ہے. تو جب وہ دیدار نصیب ہوگا تو پھر جنتیوں کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. اب یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ آخرت کا نمونہ ہے. گو کے کیف کے اعتبار سے وہ نعمتیں بہت اعلیٰ ہوں گی، کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس کو ان کے ساتھ. مثلا دنیا کے مقام اینٹ گارے سے بنے، آخرت کے مقام سونے چاندی کے بنے ہوں گے، اور مشک اور عنبر اور کستوری کے ساتھ ان کا سیمنٹ بنا ہوگا، اور ایک سرخ یاقوت سے مکان بنا ہوا ہوگا بغیر جوڑ کے. ایسے مکان ہوں گے. ہر مکان کا ڈیزائن روزانہ بدلا کرے گا کہ جنتی کی طبیعت نہ اکتا سکے یکسانیت سے. یہاں بھی عورتیں ہیں مگر جنت میں بھی حوریں ہوں گی. اب ان حوروں کی اگر آپ صفات پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ اگر اپنے دوپٹے کا ایک چھوٹا سا پلو زمین کی طرف آسمان دنیا سے نیچے کر دیں تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے. مردے سے ہم کلامی کریں تو مردہ زندہ ہو جائے. کھاری پانی میں تھوک ڈال دیں تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے. مردے سے ہم کلامی کر لیں تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. یہ حور کی پہچان. اور پھر دنیا کی عورتوں کو جہاں حسن و جمال ملے گا، حور عین ان کی وہاں پر باندیاں ہوگی، تو وہ کیا عالم ہوگا. ہر چیز کو یہاں بھی پھل ہیں مگر جنت میں بھی پھل ہوں گے، مگر ان کی کیفیت کچھ اور ہوگی. گو کے شکل و صورت میں دیکھنے میں وہ بالکل اسی جیسے ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ یہاں کی نعمتیں نمونہ ہیں آخرت کی نعمتوں کا. جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا، اب سوچ لیجئے کہ یہ جمعہ کا دن ایک نمونہ ہے اس یوم مزید کا. اس لیے جمعہ کے دن جو ایمان والے اکٹھے ہوتے ہیں یہ حقیقت میں اس اصلی جمع ہونے کے دن کی ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے.
اس لیے دو نقطے بہت پیارے، ایک قاری طیب رحمۃ اللہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا، اور ایک امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں فرمایا۔ حضرت قاری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن اتنا بابرکت ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن وقت سے پہلے آئے گا اور خطیب کے پاس بیٹھ کر اس کا خطبہ سنے گا اور اس کی عادت ہوگی، اللہ تعالیٰ چونکہ اس کو نمونہ بنا دیں گے آخرت کا، اس لیے آخرت میں دیدار کے وقت اس بندے کو اللہ اپنے قرب کا مقام عطا فرمائے گا۔ جتنا جمعہ میں قریب پہنچنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی آخرت میں قرب کا مقام ملے گا۔ اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جتنی حضوری کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے گا، یعنی نماز ادا کرے گا، وہ فرماتے ہیں کہ بغیر وساوس کے جو دنیا میں نماز ادا کرتا ہوگا اس کو آخرت میں اللہ رب العزت کا ایسا دیدار نصیب ہوگا کہ اس کے اوپر صفات کے پردے ہرگز نہیں ہوں گے۔ عام لوگ دیدار کریں گے مگر ان کو تجلی ذاتی برقی نصیب ہوگی، یعنی برق کی مانند تجلی نصیب ہو کے پھر صفات کے پردے حائل ہو جائیں گے۔ اور جو نماز کو بغیر کسی وسوسہ کے پڑھنے والے لوگ ہوں گے دنیا میں، خارجی خیالات کے بغیر پڑھنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل جمال بے نقاب عطا فرمائیں گے۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ انسان نماز کی اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے مر مٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنا ایسا دیدار عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطے کی بات کہ جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا تو بھائی وہ ختم کیسے ہوگا؟ ایک سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا، چاہنے والے محبوب حقیقی کا دیدار کریں، حسن بے مثال کا دیدار کریں، تو بھائی وہ دیدار کی گھڑی ختم کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے کہ اگر دیدار کروایا جائے اور کرنے والے پیچھے ہٹ جائیں تو یہ ان کے لیے باعث ملامت ہے کہ محبوب سامنے اور دیدار کرنے والے خود پیچھے ہٹ جائیں۔ ارے اس سے تو وہ ایک مکھی بھی اچھی کہ جس کو ہٹاؤ بھی تو وہ حلوائی کی دکان سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ کہتے ہیں نا مولانا کہ مگس ہرگز نخواہد رفت از دکان حلوائی، حلوائی کی دکان سے تو مکھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی، مرنا پسند کر لیتی ہے، پیچھے ہٹنا پسند نہیں کرتی۔ تو پھر مومن تو مگس سے بہت اعلیٰ، یہ کیسے اپنے مالک حقیقی کے دیدار سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ مومن پیچھے ہٹے تو باعث ملامت بنتا ہے، اور اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ دیدار ختم کر دے تو یہاں شبہ بخالت ہوتا ہے۔ وہ ذات تو وکیل نہیں ہے، وہ تو اس سے مبرہ اور یعنی اعلیٰ ہے، تو ان کے ہاں کمی تو نہیں نا، تو انہوں نے کیوں پیچھے ہٹا دیا؟ اب دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ خود دیدار بند کروا دیں تو اس میں بخالت کا شبہ دل میں آتا ہے، حالانکہ وہ تو سخی ہیں، وہ تو نہیں کسی مانگنے والے کو پیچھے ہٹاتے، اور اگر مومن خود پیچھے ہٹے تو یہ باعث ملامت ہے اس کے لیے کہ حسن حقیقی سامنے ہے اور یہ پیچھے ہٹ جائے، تو پھر یہ دیدار ہوگا تو پھر ختم کیسے ہوگا؟ تو محققین مشائخ نے اس میں تطبیق یوں دی، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دیدار تو ہوگا جب تک اللہ چاہیں گے، لیکن جب جمال کا دیدار ہوگا، جمالی تجلیات ہوں گی تو سب اس کی طرف متوجہ رہیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جلالی تجلیات ہوں گی تو اب خود ادھر سے ہٹ کے جنت میں مشغول ہو جائے گا۔ تو جمالی تجلیات سے متوجہ ہو جائیں گے، اور یہ جمالی تجلیات کب پڑیں گی؟ جمعہ کے دن پڑیں گی۔ جیسے یہاں 6 دن کے بعد جمعہ آتا ہے نا 7ویں دن، ایسے ہی جنت میں وقت کا تعین تو ہوگا اپنے انداز سے، مگر جنتی اس دن کے منتظر رہیں گے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے نوجوان بالخصوص کہ جمعہ کے دن کا انتظار رکھا کریں، جمعہ کے خطبہ کے لیے وقت سے پہلے آیا کریں۔ یہ جو عادت بن گئی ہے نا کہ جی دوسری اذان کے وقت جانا ہے، اس سے سمجھ لیں کہ اس کا اثر یوم مزید کی مجلس پر پڑے گا، اور کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ اس دن ہمیں پیچھے آنے والوں میں شمار کر لیا جائے؟ اللہ تعالی ہمیں جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی اور اس دن آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری ایک بات
کہ یہود کو یوم السبت دیا گیا، انہوں نے یوم السبت کی بے قدری کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے دنیا میں ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ یاد رکھنا، جو انسان جمعہ کے دن کی بے قدری کرتا ہے اللہ باطنی طور پر ان کی شکلوں کو مسخ کر دیتا ہے، اور آپ اس کے اثرات دیکھتے ہیں ان لوگوں کے چہروں پر جو جمعہ کے تارک ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی عزت کرنے کی، عظمت کو دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایک عرب کا واقعہ سن لیں کہ وہ دیہاتی آدمی تھا اور اس کا نہری پانی کا معاملہ تھا اور زمین میں پانی دینے کا مسئلہ تھا۔ تو بیوی نے کہا دیکھیں فصل خشک کھڑی ہے، آپ پہلے پانی دے دیں اور پھر آپ اگر نماز کا وقت بچے تو جائیں، ورنہ اگر جمعہ کا ادا بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، میں جا کے جمعہ پڑھوں گا اور پھر بعد میں آ کے دیکھوں گا پانی کا وقت بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ دونوں وقت ایک جیسے تھے، ادھر جمعے کا وقت تھا، ادھر پانی کا وقت تھا۔ خیر بیوی چپ ہو گئی۔ اب جب وہ جمعے کے لیے نکلنے لگا نا تو پتہ چلا کہ ان کا جو اونٹ تھا وہ کہیں بھاگ گیا تھا۔ تو بیوی نے پھر شور مچایا، دیکھیں ہمارے پاس اونٹ اتنا قیمتی ہے، سواری کے کام آتا ہے اور ہم دوسرا اونٹ تو خرید نہیں سکتے، اونٹ کہیں کھل کے چلا گیا ہے، ابھی تو قریب قریب ہوگا، آپ اونٹ کو ڈھونڈ لیں مل جائے گا، جمعہ بعد میں پڑھ لینا، زور پڑھ لینا اور اونٹ کو تلاش کر لینا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں پہلے جمعہ پڑھوں گا بعد میں آ کے اونٹ کو تلاش کروں گا۔ وہ بندہ خیر جمعہ پڑھنے چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، جب جمعہ پڑھ کے گھر واپس آیا کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ دروازے کے اوپر بندھا ہوا ہے۔ اس نے بیوی سے پوچھا یہ اونٹ کیسے آیا؟ بیوی کہنے لگی میں گھر بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی کہ مجھے باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی، میں نے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ 4-5 کتے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور یہ اونٹ بھاگتا ہوا اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ جب یہ دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے اس کی مہار پکڑ کے دروازے کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ نے کتوں کے ذریعے سے اونٹ کو ویسے ہی گھر پہنچا دیا۔ اس نے کہا چلو اللہ نے میرا ایک کام تو کر دیا، اب میں جاتا ہوں اور جا کے زمین کو پانی بھی لگاتا ہوں۔ اللہ کی شان، جب وہ پانی لگانے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے اس کی پوری زمین کو پانی لگا ہوا ہے۔ وہ بڑا حیران کہ یہ پانی کیسے لگ گیا میری زمین کو۔ ابھی وہیں کھڑا تھا کہ اس کا جو ہمسایہ تھا نا دیہاتی، وہ آیا زمیندار اور کہنے لگا بھئی مجھے معاف کرنا، میں نے اپنی زمین کو پانی لگانا تھا، میرا نمبر پہلے تھا، آپ کا نمبر بعد میں تھا۔ جب میں نے اپنے زمین کو پانی لگایا تو میرے اور تمہارے زمین کے درمیان جو سوراخ بنا ہوا تھا نا وہ کھلا ہوا تھا، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، میں اپنی زمین کو پانی لگاتا رہا، جب لگا کے دیکھا تو تمہاری زمین کو پورا پانی لگ چکا تھا۔ اللہ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بدلے اس کی زمین کو پانی بھی لگوا دیا اور اس کے اونٹ کو بھی واپس گھر پہنچا دیا۔ ہم اگر نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو سنواریں گے اور ہماری سرپرستی فرمائیں گے، اس لیے نماز کو اہمیت دینی چاہیے اور ہرگز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ انسان جو کام بھی شریعت و سنت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں، اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الایمان الاوسط کی کتاب ہے، اس میں 10 اسباب بتائے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے۔ یہ 10 اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست کریں۔ سب سے پہلا سبب استغفار۔ استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا۔ شریعت نے کہا الندم توبۃ، ندامت یہ توبہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا من وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا۔ تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص حضرت حسن اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت بہت گناہگار ہوں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا، دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے، مال کے، تاکہ قرضہ اتر جائے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک آدمی آیا میرا باغ ہے، دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔
ایک آدمی آیا, میری کھیتی باڑی کی زمین ہے, دعا کریں, پانی اندر سے نکل آیا, فرمایا استغفار. اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے, سب کے لیے ایک ہی جواب. تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا, قرآن مجید سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. وَبَنِينَ, اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں کے پھل زیادہ عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری فرمائے گا. آپ اگر غور کریں تو ہماری روز مرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے. کوئی بیٹے کے لیے پریشان, کوئی کاروبار کے لیے پریشان, کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں. اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے, یہ پروردگار عالم کا کلام ہے. ہم استغفار کم کریں, کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے. آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض لوگ نعت سن لیتے ہیں, تلاوت سن لیتے ہیں, وہ بھی عبادت ہے. لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ. تو اگر اس دوران آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفعہ استغفار نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے. تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں. کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا. دوسرا سبب ہے توبہ. توبہ اور استغفار بہت قریب ہیں, ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں کے ریپینٹنس کو کہتے ہیں, اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا, اس کی کمٹمنٹ کرنا, عزم کرنا, اس کو کہتے ہیں. توبہ عزم جازم, ایک عہد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا, یہ توبہ کہلاتا ہے. تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا, استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا, اللہ بس میری غلطی کو پلیز معاف کر, اس کو استغفار. اور یہ استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. فسبح بحمد ربک واستغفرہ, حکم کا صیغہ ہے امر کا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہے تو سوچئے پھر ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے. توبہ ہر بندے پہ کرنی ضروری. چنانچہ کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے, مومن ہے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے. جو نیک ہے وہ جو اپنے اعمال کے اندر غفلت ہوتی ہے, نماز کی غفلت, ذکر میں غفلت, تلاوت میں غفلت, اس غفلت سے توبہ کرے. اور جو کہے کہ جی میں تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں, تو بھئی ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اس کوالٹی کے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پائے. اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے, کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادت, اے اللہ ہم نے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا. اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں, ہم کس سے تیرا جرم ملیے, ہماری عبادتیں کیا عبادت؟ استغفار کرنا, توبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم. تیسری چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں, الحسنات الماحیہ, نیکیاں. جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو گناہ دھل جاتا ہے. نیک اعمال کی مثال صابن کی ہے, گناہوں کی مثال میل کی. صابن جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا میل جل جاتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے. مثلا اگر کوئی بچہ تعلیم پا رہا ہے مگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے, تیرے علم کا کیا فائدہ, گناہ تو کچھ چھوڑتا نہیں. بھائی اگر گناہ کرتے ہیں تو علم تو الٹا ان گناہوں کو دھوئے گا, وہ علم ہی چھڑوا دیتا ہے تاکہ دھونے کا مسئلہ ہی نہ رہے. اب عورت سوچے گی میں پردہ تو کرتی نہیں, نمازوں کا کیا فائدہ. یہ دھوکہ ہے شیطان کا. بھئی آپ نمازیں پڑھتی رہو, اس نمازوں کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے. تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی.
یہ سوچ کے جی میں اچھا تو ہوں نہیں، کیا فائدہ؟ فائدہ ہے جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، بھئی گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ اس لیے نیکی بھاگ بھاگ کے کرنی چاہیے. اگر گناہ ہے تو نیکی اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے. حدیث پاک میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا، 5 گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں دستور ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 نیکیاں ملنی تھی، تم نے 5 گناہ لکھے ہیں نا، اچھا تم 5 گناہ مٹا دو، میں نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کی بجائے صرف 5 نیکیاں بیلنس وہ ڈال دیتا ہوں. چنانچہ 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 5 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اس لیے خوب نیکی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں محفوظ فرما دے. چوتھی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاء المؤمنین للمؤمن، جو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لیے، نبی اسلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. تو نبی اسلام نے امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے. یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملے جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، والدین کو کہنا، بڑوں کو کہنا، دوستوں کو کہنا، کیا معلوم کس کی مانگی ہوئی دعا کام آ جائے. اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے نا، تبھی تو قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے. تو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن نے دعا سکھائی ہے نا. تو ایمان والوں کی دعاؤں سے دوسرے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے دوست کی دعا دوست کے پیٹھ پیچھے رد نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس میں خلوص ہوتا ہے. تو اس لیے حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور 40 آدمی جنازہ پڑھ لیں جو ایمان والے ہوں، توحید والے ہوں، فرمایا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. اللہ 40 بندوں کی نماز جنازہ کو قبول کر کے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں. 5واں عمل ما يعمل للمیت من اعمال البر، ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے جو نفل کے کوئی نیک کام کرتے ہیں اس سے بھی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. مثلا صدقہ کر دیا، قرآن پاک پڑھا، ان کو بخش دیا، ان کی طرف سے عمرہ کیا، حج کیا، ان نفلی اعمال کا ثواب ان کو ملتا ہے. اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یا کسی اور کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، قبرستان کے قریب سے جاتے ہوئے انہوں نے کچھ پڑھ کے قبرستان والوں کو بخش دیا. رات خواب دیکھا کہ وہی قبرستان والے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے جیسے کوئی ڈاک تقسیم کرنے والا ڈاکیا ہوتا ہے اور سب اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں جیسے ڈاک لینے کے لیے. ایک بندہ پیچھے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ آیا ہے، روزانہ کی جو ڈاک آئی ہے نا نیکیوں کی، جو اولاد نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے کیے، لہذا وہ اعمال نیکیاں ملتی ہیں تو یہ سب لوگ جاتے ہیں کہ نیکیاں ملیں گی، ہمارا درجہ بڑھے گا. اس نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. کہنے لگا ہاں میں لے لوں گا، مگر میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا، اس کی دکان ہے، وہ سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو مجھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ میں بعد میں لے لوں گا. اس نے کہا بیٹا کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ دکان ہے. وہ اللہ والے جب وہاں گئے اگلے دن تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک آتا ہے تو اس کو سودا بیچ دیتا ہے. جب گاہک کوئی نہیں ہوتا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا تھا، اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے والد کو خوب بینیفٹ مل رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزرے، پھر انہوں نے کچھ پڑھ کے بخش دیا. رات خواب میں دیکھا کہ اب جب تقسیم ہوا تو سب بھاگے تو وہ بندہ بھی بھاگا. انہوں نے کہا آپ بھی بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب مجھے قرآن پڑھ کے بخشنے والا کوئی ایسا ہے نہیں، تو جو عام ایمان والوں کا ثواب آتا ہے میں بھی اسی میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے جا رہا ہوں. تو ایمان والوں کے ان اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اصل میں یہ اسی بندے کا اپنا عمل ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ جو ایمان والے پڑھ کے بخشتے ہیں نا اس کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس کا اپنا عمل. دیکھو اس نے نیکوں سے تعلق جوڑا. وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد پیچھے ریچھ کتے کی لڑائی کرواتے ہیں، میلے لگواتے ہیں،
موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں, وہ بھی تو ہوتے ہیں نا, تو ان کو کچھ نہیں ملتا. اس بندے نے نیکوں سے محبت کی, یہ اس کا اپنا عمل ہے, اس کی محبت کی وجہ سے اب یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں, اللہ اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں, اس کے اپنا عمل ہے ایسی. پھر چھٹی چیز جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں, المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا. دنیا میں انسان کو جو مشکلات, تکلیفیں, مصیبتیں پہنچتی ہیں, ان کی وجہ سے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. کوئی مصیبت دنیا میں پہنچتی ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے, چراغ بجھ گیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ام المؤمنین عائشہ نے پوچھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے. فرمایا عائشہ, مومن کو جو بھی دنیا میں تکلیف غم پہنچتا ہے, اگر وہ اس کے اوپر انا للہ پڑھ لے اس کو ثواب ملتا ہے. تو سوچنے کی بات ہے, چراغ کے بجھنے پر اگر ثواب ملتا ہے تو کسی عزیز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا, اس پر کتنا ثواب ملے. اس لیے تکلیف آئے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی, صبر کرنے کی بات ہوتی. انسان بے صبری کے ذریعے خواہ اس تکلیف پر ملنے والے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے. بے صبری سے تکلیف ختم نہیں ہوتی, ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے. تو بے صبری کا کیا فائدہ؟ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت جو آئی یہ بندے نے خود مانگی ہو, یہ بھی عجیب بات ہے. آپ کہیں گے جی کوئی بندہ مصیبت تو نہیں مانگتا, ہاں ہو سکتا ہے مانگی ہو. کیسے کہ دعا مانگی, اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا کر دینا. اللہ نے دعا قبول کر لی, عمل تو ہے نہیں کہ یہ نعمت نصیب ہو, تو اب کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ بیماری, مصیبت, پریشانی کچھ اس کے اوپر بھیج دیتے ہیں. اگر یہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے, اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو وہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ تھے, 70s میں تھے, بیوی بھی اسی طرح بہت نیک تھی. بیوی نے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو. میں بڑا روشی پڑھتی ہوں, نفل پڑھتی ہوں, مگر مجھے واضح زیارت نہیں ہوئی. آپ کو کوئی عمل آتا ہو تو بتا دیں. انہوں نے کہا عمل آتا ہے, کرو گی؟ کہا بالکل کروں گی. کہنے لگے اچھا جمعہ کا دن آ رہا ہے, خوب نہا دھو کے وہ جو دلہن والے کپڑے تھے نا تمہارے, کناری والے کوٹے, وہ پہننا اور میک اپ کرنا اور خوشبو لگانا, اور میں بس جمعہ پڑھ کے آؤں گا تو پھر ٹھیک. اس نے کہا بہت اچھا. وہ اللہ کی بندی نہائی دھوئی, دلہن کی طرح خوب تیار ہوئی, کپڑے دلہن والے پہنے. ان بزرگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی تو ساتھ بھائی کا گھر تھا اس کی, یعنی ان کی بیوی کا. تو بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے, اس کو جا کے کہا میری عمر دیکھو اور آ کے اپنی بیوی بہن کی حالت دیکھو. اس نے کہا کیا مسئلہ؟ وہ ساتھ آ گیا. اور جب گھر آ کے اس نے دیکھا تو دلہن بنی بیٹھی ہے. بھائی کو غصہ آیا, تم نے اپنی, یہ تمہاری عمر, یہ تمہارے لچھن. اس نے تو ڈانٹا اور وہ بیچاری روئی, اس کا دل ٹوٹا, رو کے حال برا, سو گئے. اللہ کی شان کہ اس نیند میں اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. اب وہ اٹھی تو وہ خوش بھی ہے اور پریشان بھی ہے. خوش اس بات پہ کہ زیارت ہو گئی, اور پریشان اس بات پہ کہ میاں نے کیا کیا, خود کہا دلہن بنو اور خود بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑوا دے. تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہاری زندگی کو قریب سے جانتا ہوں, میں نے تمہیں اتنا پیار محبت سے رکھا ہے کہ تمہیں زندگی کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی. تم نے عبادت کی انتہا کی ہے, مگر کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو دل ٹوٹنے پہ ملتی ہیں. تمہارا تو کبھی دل ٹوٹا نہیں, تو میں نے ایک بہانہ بنایا کہ تمہیں کہا دلہن بنو, بھائی کو شکایت لگا دی, اس نے ڈانٹ پلا دی, تمہارا دل ٹوٹا, اللہ کو رحم آ گیا. اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں پر رحم فرما دیتے ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ مصیبت, یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام کا سبب بن کے آئی ہو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا سکھ دکھاں تو دیوا وار, کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں. سکھ دکھاں تو دیوا وار, دکھا آن ملائم یار. یہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا. اللہ کو بڑا طرح آتا ہے اس بندے پر جس پر کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے. پھر ساتویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں, ما يحصل في القبر من الفتنة والزغطة والروع. قبر کے اندر انسان جب جائے گا تو اس کو وہاں پر ضبط قبر پیش آئے, قبر دباتی ہے. اس قبر کے دبانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں.
اور یہ ضبط قبر ہر کسی کو پیش آئے گا. سعد لانو ایک صحابی ہیں, نبی اسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلنے لگے. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے محبوب آپ ایسے چل رہے ہیں؟ فرمایا سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے, مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. جن کی وفات پہ اللہ کا عرش روئے, اللہ کے فرشتے جنازے میں اترے, کیسے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے. پھر نبی اسلام نے فرمایا سعد کو بھی ضبط قبر پیش آیا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ضبط قبر تو پیش آنا ہے, ہر کسی کو آنا ہے, کوئی بھی ہو. اب یہ عجیب سی بات ہے, مگر اس کو سمجھیں کہ کیوں پیش آنا ہے. آپ اگر کسی ریسٹورینٹ پہ جائیں اور جا کے سویٹ ڈش کھائیں یا کباب کھائیں تو بل پے کرنا پڑتا ہے نا. گروسری اسٹور سے جا کے کوئی چیز لائیں بل پے کرنا پڑتا ہے نا, ہر چیز کا بل ہوتا ہے. اس دنیا میں انسان جو مزے لیتا ہے بھلے جائے صحیح, ان کی بھی ایک کاسٹ ہے اور وہ اسے پے کرنی پڑے گی, اور وہ کاسٹ ضبط قبر سے پے ہوگی. اس لیے جس کی زندگی غربت میں گزری ہوگی اس کا ضبط قبر بہت کم ہوگا, اور جس نے عیش آرام مزے سہولت انجوائے کیا کاسٹ تو دینی پڑے گی. تو ضبط قبر تو پیش آنا ہے. ہمارے والد صاحب بچپن میں دیکھتا تھا میں کہ بہت اچھا سالن بنا ہوتا تھا نا, تو اکثر وہ گلاس پانی کا اٹھاتے تھے اور ایک گھونٹ پانی ڈال دیتے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کرتے ہیں. میں اکثر ان سے پوچھتا تھا وہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں, نہیں بتاتے. جب ان کی وفات ہوئی تو بعد میں والدہ صاحبہ نے کہا کہ اصل میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نفس میرا دشمن ہے, میں اس نفس کو لذتیں کیوں دوں. وہ لذیذ کھانے کے اوپر بھی ایک گھونٹ پانی ڈال کے اس کو کم مزے والا بنا لیا کرتے تھے, جائز لذتوں کو بھی کم کر لیتے تھے. ہمارا کیا حال ہوگا جو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے تھے. تو یہ ضبط قبر مومن کو بھی پیش آتا ہے اور کافر کو بھی, مگر فرق ہے. کافر کو پیش آئے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف, یوں پسلیاں توڑ کے رکھ دیں گے. اور مومن کو بھی ضبط قبر پیش آئے گا, مگر مومن کو ضبط قبر تکلیف نہیں دے گا اتنی اگر نیک ہوا. کیوں؟ اچھا آپ بتائیں سر میں درد ہو تو آپ کہتے ہیں نا ذرا سر دبا دو, تو تکلیف ہوتی ہے یا راحت ملتی ہے؟ سر دبانے سے راحت ملتی ہے. جس طرح سر درد میں کوئی دبائے سر کو راحت ملتی ہے, ایسے ہی مومن کو ضبط قبر تو پیش آئے گا مگر مومن کے لیے راحت کا سبب ہوگا. 8ویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے, احوال یوم القیامت وکربھا وشدائدھا. قیامت کے دن جو انسان کو ایک وحشت کی کیفیت ہوگی, ہول کی کیفیت ہوگی, خوف ڈر کی کیفیت ہوگی. اللہ اکبر. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا, پسینے میں شرابور ہوں گے. اللہ اکبر. اس وقت جہنم کے اندر ابال آئے گا اور جہنم کے اندر سے انگارے اٹھ کر اوپر جائیں گے اور واپس گریں گے. فرماتے ہیں اس وقت انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں انگارے میرے اوپر نہ آ جائیں. اگر انبیاء بھی تھرا رہے ہوں گے, ہمارا اس دن کیا ہے؟ تو قیامت کے دن کی دہشت اور وحشت سے چھوٹی چیز نہیں, مگر اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. پھر نئی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے, شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے, اللہ اس پر بھی امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی منوان قبول ہو جائے گی. تو انبیاء نے دعائیں مانگی. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی وسلم آپ کو بھی اختیار دیا گیا؟ فرمایا مجھے بھی اختیار دیا گیا. اے اللہ کے نبی وسلم آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی, میں نے اس کو ذخیرہ رکھ لیا. قیامت کے دن جب میری گنہگار امت کا حساب ہوگا اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا, امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار. کوئی ماں اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتی. جوان بیٹا فوت ہو 2-4 مہینے رو کے پھر نارمل لائف ہو جاتی ہے. کوئی باپ اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا.
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال آنسو رب امتی رب امتی رب امتی دعا مانگتے تھے، لمبے سجدے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو مصلی پہ گرتے تھے مجھے لگتا تھا کہ بارش کے قطرے زمین کے اوپر گر رہے ہیں، ایسے آواز محسوس ہوتی، اور اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی میں اٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو ٹچ کرتی تھی کہ ابھی جان تو سلامت ہے نا، تب مجھے احساس ہوتا تھا نہیں ابھی تک میں سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ کس کے لیے؟ اللہ امت کو گناہوں کو معاف فرما دے، امت کے گناہوں کو۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری مرض آئی، بیماری کی کیفیت آئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز ہو گیا تھا، اور جو مسجد میں آخری مرتبہ لائے تھے تو 2 آدمی تھے، ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا لیا تھا اور بہت مشکل سے چل کے تشریف لائے، یہ آخری نماز۔ پھر واپس تشریف لے گئے، بخار اور تیز ہو گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اوپر کپڑا سے ڈال دیا، کپڑے کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی، میں نے پانی کا ایک پیالہ پیش کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پہ لے رہے تھے، اور جسم تھا کہ جیسے کوئی گرم چیز میں سے گرمی نکل رہی ہوتی ہے، اس طرح وہ بخار سے دہک رہا۔ فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بہت تیز بخار ہے، کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بخار ایسا تو کبھی نہیں دیکھا، اتنا زیادہ تیز، اتنا زیادہ تیز؟ نبی صاحب نے فرمایا عائشہ، مومن کو سکرات موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ جب میری سکرات کا وقت آئے تو مجھے تکلیف زیادہ دے دینا، اور اس کے بدلے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عائشہ یہ وہ سکرات ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف بہت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ اتنے میں اطلاع ملی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ جواب ملا جبریل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام اجازت مانگتے ہیں آنے کی۔ نبی صاحب نے فرمایا جبریل اندر آ جائیں، تو جبریل آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا جبریل اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے یہ پہلے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا، پہلے پوچھ کے بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، نبی کریم نے کہا، فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو اے محبوب آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی، محبوب نے فرمایا اچھا ملک الموت کا بھی وعدہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ایسی محبت تھی، اللہ اکبر۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین شفاعہ، اللہ رب العزت نے مجھے چوائس دیا، اختیار دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت بھیج دیں گے، اور آپ چاہیں تو جن کی آپ شفاعت کریں ان کو بھیجیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاخترت شفاعہ، میں نے شفاعت کو چن لیا، لأنها اعم و اکثر، اس لیے کہ میری شفاعت پر آدھی سے زیادہ امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اترونها للمتقین، کیا آپ کی شفاعت نیکوں کے لیے ہوگی؟ فرمایا لا ولکنها للمذنبین الخطائین المتلوثین، نہیں میری شفاعت میرے امت کے گناہگاروں کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نصیب ہو جانا یہ بھی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، مگر شفاعت کس کو نصیب ہوگی اس کی بھی تفصیل سن لیجئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سنت کو دیکھتے ہیں ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ سنت رکھنے والے کو انکریج کرتے ہیں، اس کو مورل سپورٹ دیتے ہیں، نہیں تم نے اچھا کیا۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں چہرے پہ سنت سجی، کیا ملا بن گئے، کیا تم نے چہرے پہ کر لیا۔ علماء نے لکھا جس نے سنت کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو شفاعت سے محروم کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سنت کا مذاق بناتے پھریں اور ہمیں شفاعت نصیب ہو، نہیں، احترام ہو دل میں سنت کا، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ قربان ہو انسان۔ جب یوں محبت ہوگی تو پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی ہوگی۔ 10واں سبب جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے،
رحمت اللہ وعفوہ ومغفرتہ بلا سبب من العباد. قیامت کے دن انبیاء کرام شفاعت کریں گے، بخشش ہوگی، پھر علماء کریں گے، شہداء کریں گے، پھر سب جنتی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ جو کسی اور کی شفاعت کرے، اور وہ لوگ جہنم میں ہوں گے کہ جن کا کوئی جنتی واقع بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. سالوں وہ جہنم میں جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا نا، اگرچہ اس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو بھی اللہ بخشنے کا سبب بنائیں گے. وہ کیسا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہوں گے نا، ان کے اور کافروں اور مشرکین کے درمیان جو دیوار تھی نا آگ کی، اس کو ذرا ٹرانسپیرنٹ اللہ بنائیں گے. تو مشرکین دیکھیں گے اور کہیں گے ہم تو جل ہی رہے تھے، اور تم تو کلمہ پڑھتے تھے، تم بھی یہاں جل رہے ہو. تو وہ جب ان کو کلمے کا تانا دیں گے کہ تمہارا نام تو مسلمانوں والا تھا نا، تو اس وقت وہ جہنمی اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ تیری توحید کا تانا دیتے ہیں، کہاں گیا تمہارا خدا، تم بھی ہمارے ساتھ جل رہے ہو. جب وہ فریاد کریں گے، اللہ تعالیٰ جبرائیل السلام کو فرمائیں گے، جبرائیل جاؤ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تمہیں ایمان نظر آتا ہے اس کو بھی جہنم سے نکال، ان کو بھی جہنم سے نکال دیجیے. پھر اس کے بعد وہ بچیں گے کہ جن کا ذرہ ایمان بھی نہیں فرشتے کو نظر آئے گا، مگر اللہ فرمائیں گے انبیاء نے بھی شفاعت کر لی، شہداء نے بھی، علماء نے بھی، جنتیوں نے بھی. اب میں اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں، میں بھی تو بندوں سے محبت کرتا ہوں. حدیث پاک میں ہے ثلاث حشیات، یوں کر کے اگر گندم ہونا اور انسان دونوں ہاتھوں کو ایسے کرے تو اس کو لپ کہتے ہیں، لپ بھرنا. تو اس میں ہزاروں چاول کے دانے آ سکتے ہیں. سوچئے اللہ رب العزت لپ بھریں گے تو وہ کتنی بڑی ہوگی، خربوں لوگ ہوں گے. ایک لپ کو بھر کے نکالا جائے گا، پھر دوسری کو نکالا جائے گا، پھر تیسری لپ بھر کے نکالیں گے. پھر ایک حوض ہوگا، کہا جائے گا جہنمی کو اغتسل فی ھذا الغدیر، اس حوض کے اندر تم جاؤ غسل کرو. جب وہ غسل کریں گے بالکل ان کے جسم صحیح سلامت ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، مگر ان کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا اتقاء الرحمن، کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کو رعایتی پاس کر دیا. وہ جنت میں جائیں گے. اب جو جنت میں جائیں گے تو جنتی لوگ ان کے ساتھ ملیں گے، خوش ہوں گے، مگر کہیں کہیں کوئی ان کو کہے گا ہم تو اللہ کے فضل سے سیدھا آ گئے، تم تو آیا فلاں جگہ سے آئے ہو نا، رعایتی پاس ہو. اب جب ان کو رعایتی پاس کا تانا ملے گا تو ان کو عجیب لگے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ سب اتقاء الرحمن اللہ کے سامنے فریاد کریں گے، اللہ آپ نے اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیا، جنت بھیج دیا، یہ جو مہر ایک لگا دی یہ بھی تو اتار دیجیے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کی مہر کو ختم فرمائیں گے اور یہ جنت میں رہنے لگ جائیں گے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں کہ میں امید کروں کہ میں جنت چلا جاؤں گا، کاش اللہ مجھے ان اتقاء الرحمن میں شامل فرما لیتے، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان اتقاء الرحمن میں شامل فرما لے. بے گناہوں میں چلا ظاہر جو اس کو دیکھنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں، وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں. اللہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب میں لکھتے ہیں اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا، اتنا ظہور ہوگا اس دن، ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا، اسے بھی امید لگے گی شاید میری بھی مغفرت کر دی جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا اظہار اللہ کرے. قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے ہمارا کام بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی قطار میں قیامت کے دن شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.